کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم اور آپ چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تب دنیا کے بازاروں میں کچھ ایسی ہلچلیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اگلے دن ہی ہمارے پورٹ فولیو کو پورے بدل دیتی ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک سمجھدار نویشک وہی ہے جو دنیا کی خبروں کو پڑھتا نہیں بلکہ اسے شیئر مارکیٹ کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ تو چلیے آج کی بڑی خبر اور دھماکے دار خبروں کا دارشنک وشلیشن کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نظریہ کہاں تک جاتا ہے۔ بازار میں پیسہ کہاں بننے والا ہے اور کہاں رسک ہے، ذرا سوچیے۔ جب پوری دنیا اے آئی کو لے کر ڈری ہوئی تھی کہ نوکریاں چلی جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، موبائل ایپس ختم ہو جائیں گے، تب آپ اصلی کھیل وہاں شروع ہوتا ہے۔ گلوبل مارکیٹ یعنی ودیشی بازاروں میں خبر آ رہی ہے کہ سافٹ ویئر کمپنیاں ان کے شیئر نے زبردست چھلانگ لگائی ہے۔ جیسے ایک سروس ڈاؤن ایک شیئر ہے، یہ سب بس اگزامپل کے طور پر خریدنے بیچنے والی بات نہیں ہے۔ سروس ڈاؤن کا شیئر جو کہ لگ بھگ 11% چڑھا گیا ہے، زیادہ اوپر بھاگ گیا ہے۔ اسے ایک ادہرن سے سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ اے آئی آنے سے پرانی ٹیک کمپنیاں بیکار ہو جائیں گی، لیکن بازار کے نظریے سے بالکل الگ ہے۔ بڑی کمپنیوں کا ماننا ہے کہ اے آئی ان سافٹ ویئر کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ یہ سافٹ ویئر ہی وہ ذریعہ بنے گا جس کے ذریعے نئے ٹول کام کریں گے۔ یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ سنستھاؤں میں سے ایک گولڈمین سیکس بھی دگگج ہے۔ ٹیک کمپنیاں انویڈیا کو لے کر بے حد بھروسے میں ہے۔ انہوں نے اس کے شیئر کا الگ لکشیہ $225 رکھا ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اے آئی کرانتی کا ایک ابھی صرف شروعات ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اگر آپ بھارتی شیئر مارکیٹ میں روچی رکھتے ہیں تو ٹی سی ایس، انفوسس، وپرو، ٹیک مہندرا جیسی آئی ٹی سی شیئروں پر نظر گڑا کر رکھیے۔ ودیشی بازاروں کا یہ اشارہ صاف ہے کہ آئی ٹی سیکٹر ایک جان ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھارتی شیئر کے انویسٹر جو دگگج وہ بول رہے ہیں۔ اسے نوٹ کر لیجیے، بہت کام آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر دیشوں کے بیچ کا تناؤ بھی کم نہیں ہو رہا ہے، جو بازار میں ڈر اور ویروودھاباس پیدا کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے پرتھم سدھانت فرسٹ پرنسپل کے آدھار پر اس کو سمجھنا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایک بھی جگہ شانتی کا النگھن ہوا تو اس کے گمبھیر نتیجے ہوں گے، اور دوسری طرف سن لو بھیا، دوسری طرف روس اور یورپ کے بارڈر پر بھی ڈرون حملوں کو لے کر تناؤ بنا ہوا ہے۔ بازار کا اتہاس ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں یدھ تناؤ کا ماحول بنتا ہے تو کچے تیل یعنی کروڈ آئل کی قیمتیں بھاگنے لگتی ہیں، اور جب کروڈ آئل تیل مہنگا ہوتے ہیں تو ہمارے دیش کی پینٹ کمپنیاں، ٹائر کمپنیاں اور ہوائی جہاز کی کمپنیوں پر دباؤ پڑتا ہے، کیونکہ ان کا خرچ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو کمپنیاں سینا کے لیے سامان بناتی ہے، ڈیفنس اسٹاک، انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر یدھ ہوتا ہے تو۔ اس لیے ایسی خبروں کے بیچ اپنے نویش کو سنبھال کر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بات سے بات نکلتی، تب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے دیش کی راجنیتی کی ایک بھی مورتی نہیں ہے۔ راجنیتی گلیاروں سے خبر آ رہی کہ تمل ناڈو کے ایک بڑے نیتا نے اپنے پد سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس راجنیتی خبر سے شیئر مارکیٹ سے کیا لینا دینا، پر انوبھو کے آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ
भारतीय शेयर बाजार देश की राजनीति स्थिरता को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। किसी भी राज्य में राजनीति फेरबदल का सीधा असर वहाँ चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट पर पड़ता है। अगर राजनीति में कुछ भी उतराव चढ़ाव आता है तो उसका असर पड़ता है, सड़कों पुलों बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर पड़ता है। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान के तौर पर देश की राजनीति हलचल पर भी अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है। आंकड़ों और डेटा पर नज़र डालें तो बाजार हमें किसी न किसी डर या किसी नई उम्मीद के सहारे चलता है। एआई का आना एक बड़ी उम्मीद है तो दुनिया का तनाव एक डर है। आपको डर कर अपना ध्यान भटकाना नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करके अच्छे शेयरों में टिके रहना है। याद कर लीजिए, शॉर्ट टर्म में यानी कुछ दिनों के लिए खबरें ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में पैसा आपको बनकर ही रहेगा। अच्छा, इसमें जितने भी कंपनियों के हमने नाम लिया है बस एक उदाहरण के लिए था, वो निवेश सलाह नहीं था। आप निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इसमें निर्माता किसी भी प्रकार का नहीं, मैं तो बस शिक्षा के उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं भी आगे नेक्स्ट टाइम में लॉन्ग टाइम के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार।